ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اگست کی 29 اور ربیع الاول کی 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ذرائع کے مطابق کرگل میں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف لداخ سٹیڈیز کی 21ویں بین الاقوامی کانفرنس جمعرات کو ٹورزم فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں باضابطہ طور پر شروع ہوئی، جو 3 روز تک جاری رہنے کے بعد ہفتے کے روز اختتام پذیر ہوگی. افتتاحی اجلاس میں ممتاز شاعر اور محقق کاچو اسفندیار خان نے کلیدی خطاب پیش کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں علاقے پورک کی قدیم، متنوع اور ابھی تک غیر دریافت شدہ ثقافتی و ادبی وراثت پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ پورک کی تہذیب اور روایات نہ صرف لداخ بلکہ پورے خطے کے لیے علمی اور ثقافتی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں، تاہم اس پر مزید تحقیق اور علمی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ورثہ محفوظ رہے اور آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکے. کانفرنس میں بھارت سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے محققین، اسکالرز اور طلباء شریک ہیں. آئندہ 2 روز تک یہ کانفرنس لداخ کی تاریخ، زبان، ادب، سماجیات اور روایتی علوم پر مختلف تحقیقی مقالات اور موضوعات کے تبادلے خیال کے لیے ایک اہم علمی پلیٹ فارم فراہم کرے گی. باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل اور لوکیشور آنند آئی فاؤنڈیشن مغربی بنگال کے اشتراک سے جاری 7 روزہ مفت میگا آئی کیمپ میں اب تک 1400 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا. ضلع ہسپتال کرگل میں موتیا بند کے آپریشن بھی شروع ہوئے. پہلے دن 27 مریضوں کی بصارت بحال کی گئی. کیمپ کے دوران بیمتھنگ میں او پی ڈی خدمات، سکولوں میں انیمیا ٹیسٹنگ اور سرجیکل مداخلت بیک وقت جاری ہیں. صرف 2 دنوں میں 800 سے زائد طلبہ کے خون کی کمی کے ٹیسٹ مکمل کیے گئے. یہ کیمپ 30 اگست تک جاری رہے گا. کرگل میں آج نیشنل سپورٹس ڈے منایا گیا، جس میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے بطور مہمان خصوصی کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان بطور مہمان اعزازی شرکت کی. اس موقع پر سی سی نے کہا کہ لداخ کے لیے جامع اسپورٹس پالیسی زیر غور ہے، جبکہ مرکزی وزیر کھیل نے کرگل میں ونٹر سپورٹ اکیڈمی قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے. سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے 500 کنال اراضی اس مقصد کے لیے مختص کی ہے. ڈاکٹر آخون نے کھلاڑیوں، خصوصاً لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ لداخ کے نوجوان قومی و عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کریں گے. رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کھیلوں کی ترقی کے لیے مالی تعاون پر زور دیا. ضلع کرگل میں حالیہ شدید بارش اور برفباری کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر راکیش کمار نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں فصلوں، مکانات، سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں مواصلاتی نظام کے 48 گھنٹے تک بند رہنے پر متبادل ذرائع پر غور کیا گیا اور متاثرہ آبادی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اس واقعے کو باضابطہ آفت قرار دینے کی سفارش کی گئی. اجلاس میں ایس ایس پی کرگل، سپرنٹینڈنگ انجینئر پی ڈبلیو ڈی، سپرنٹینڈنگ انجینئر پی ایچ ای، اے ڈی سی کرگل، پروجیکٹ آفیسر ویج، ایڈمنسٹریٹو کمانڈنٹ اسٹیشن ایچ ڈی کرگل، کمانڈنگ آفیسر ایئر فورس اے سی آر کرگل، ڈی ڈی ایم او، اے ڈی، ایس ڈی ایمز اور تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان و نمائندوں نے شرکت کی.
امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام خمینی منجگون میں منعقدہ جمعہ خطبے میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی ترقی اور بہتری اسی وقت ممکن ہے جب لوگ ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر اجتماعی خدمت کو اپنی ترجیح بنائیں۔ انہوں نے امریکہ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل دنیا بھر کے مسلمانوں کے دینی جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ شیخ ناصری نے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر بھی گہری تشویش اور مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں تاکہ دنیا تک ایک مؤثر پیغام پہنچے۔ ادھر جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ اسکول میں حجت الاسلام شیخ غلام علی نے جمعہ خطبہ دیا۔ انہوں نے والدین کو تلقین کی کہ وہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی و اخلاقی اقدار سے بھی آراستہ کریں تاکہ نئی نسل سماجی اور مذہبی لحاظ سے مضبوط ہو۔ انہوں نے شادی بیاہ کی تقاریب میں اسلامی و شرعی احکامات کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غیر ضروری اخراجات اور رسوم و رواج معاشرتی مسائل کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے محکمہ تعلیم میں عارضی بنیادوں پر تعینات سپروں کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ طبقہ انتہائی محنت کے باوجود کم تنخواہوں پر گزر بسر کر رہا ہے، جس پر حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں خطے میں 26 اگست کو توی دریا میں آئے تباہ کن سیلاب نے نہ صرف درجنوں رہائشی بستیوں کو متاثر کیا بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اسی دوران دریا پر قائم چوتھے پل کا ایک حصہ پانی کے تیز بہاؤ کے سبب ڈہ گیا، جس کے بعد نقل و حمل بری طرح سے متاثر ہوئی۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھارتی فوج نے فوری طور پر بیلی برج کی تعمیر شروع کر دی ہے تاکہ آمد رفت بحال کی جا سکے۔ ایران، روس اور شمالی کوریا کے رہنما چین کے 79ویں یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون چین کی یوم فتح پریڈ میں شرکت کریں گے۔ جاپان پر چین کی فتح کے 79ویں سالگرہ کا جشن 3 ستمبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ صدر پوتن اور کم جونگ اون کی صدر شی جن پنگ کے پہلی اعلانیہ شرکت ہے، جسے مغربی دباؤ کے درمیان مشترکہ دفاع کا مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ پریڈ میں بیلاروس کے صدر، انڈونیشیا کے صدر اور جنوبی کوریا کے قومی اسمبلی کے ترجمان شیک بھی موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ سربیا کے صدر اور اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل بھی نمائندگی کریں گے۔ یہ تقریب چین کے حالیہ برسوں کی سب سے بڑی پریڈز میں سے ایک ہوگی، جس میں جدید ترین جنگی ساز و سامان، فضائیہ کے جہاز، دفاعی نظام اور ہائپرسونک ہتھیار دکھائے جائیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔